سبھی ایک ہوئے، آپ کے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب کے اس پاکیزہ مہینے میں یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ یوں تو اللہ پاک نے ہر مہینے کو کچھ نہ کچھ فضیلتیں خوبیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن سارے مہینوں کی خوبیاں جمع کر لیں وہ اتنے نہیں جتنے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کو عطا کی ہیں۔ جس رمضان کے مہینے کی عبادت جو ہے ایک آدمی نفل ادا کرتا ہے اسے ثواب فرض کا ملتا ہے۔ نماز نفل کی پڑھی ہے اور ثواب جو کس کا ملا؟ فرضوں کا۔ اور جب فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کا یہ خاص انعام ہے، اس لیے فرمایا گیا نا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور یہ روزے جو ہیں یہ میرے ہیں۔ الصوم لی، روزے میرے لیے ہیں، وانا اجزی بہ، اور ان روزوں کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ جو چیز ہے جو میرے لیے ہے اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا، اور ثواب کتنا دوں گا؟ فرمایا تم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں کتنا دوں گا۔ جب کہ میں ایک روزہ رکھنے والے کو 5 انعامات سے نوازتا ہوں، 5 انعام سے۔ ایک انعام یہ ہے وہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اسے تو خود بدبو محسوس ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے والوں کو بھی بدبو محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس کی بدبو یہ کستوری سے بھی قیمتی نظر آتی ہے۔ اللہ، کہاں کستوری اور کہاں یہ بدبو۔ اور دوسرا فرمایا روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ دعا کرتی ہیں، کہاں کہاں مچھلی ہیں اور کتنا کتنے لمبے سمندر ہیں۔ وہاں بھی اللہ کے ذہنوں میں یہ بات پیدا کرتے ہیں میرے بندوں نے میرے لیے روزے رکھے ہوئے ہیں، میرے بندوں نے میرے ہی روزے رکھے رکھی، اے مچھلیوں تم ان کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ کتنی کو مچھلی ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں، کوئی تعداد نہیں کتنی ہے وہ، لیکن جو اللہ کا حکم ہے اس کے انہیں پابند بننا پڑے گا۔ اور تیسرا فرمایا روزہ داروں کے لیے
جنت کو روزانہ مزین کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ کسی چیز کو ایک دفعہ مزین کر لیا جائے تو وہی بہت بڑی ہے، لیکن جس کو روزانہ جنت کو نمازی روزہ داروں کے لیے بہت مزین کی جاتی ہے۔ فرمایا چوتھا، جو لوگوں کے ہاں اکثر طور پہ ایک بہانہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم روزہ اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ ہمیں فلاں تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے، بس شیطان ہی ہمیں روزے رکھنے نہیں دیتا، وہی ہر طرف سے حملے کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا روزہ رکھنے سے پہلے ہی ان شیاطین کو قید کر کے جہنم کے نچلے طبقے کے اندر ڈال دیا ہے، جہاں کہ یہ میرے بندوں کو نیکی کرنے سے روک نہ سکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر وہ قید ہو ہی بھی گئے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی بات تو یہ ہے کہ جس یار کے ساتھ 11 مہینے تمہاری یاری رہی ہے، اٹھن بیٹھن رہا ہے، چل پھرنا رہا ہے، اس کا اثر اور 1 مہینے کا اثر کیا ہوگا؟ وہ تو ایک طرح خود یہ شیطان بن گیا ہے۔ کہنے والا کہتے ہیں نا، صحبت صالح ترا صالح کتر، صحبت طالح ترا طالح کتر۔ اچھی محفل، اچھی مجلس جو ہے وہ اچھا کر دیتی ہے، بری مجلس جو ہے وہ اچھے کو بھی برا کر دیتی ہے۔ ہماری صحبت جو ایسی ہے، ہمارا اٹھن بیٹھن جو ایسے لوگوں سے ہے جو دین کے احکام کو مذاق کرتے ہیں، ان کے ہاں نماز بھی مذاق ہے، ان کے ہاں روزہ بھی مذاق ہے، ان کے ہاں زکوٰۃ بھی مذاق ہے، ان کے ہاں حج بھی مذاق ہے۔ یہ مذاق ہے ان کے لیے، کہتے ہیں پڑھ لیں گے، ابھی کون سا وقت ہے ہمارے نماز پڑھنے کا؟ ان کے لیے کوئی خاص وقت ہوگا نا؟ وقت تو وہی ہے نا۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، بچی 7 سال کی ہو جائے، اس کے ماں باپ اس کو نماز کی تلقین کریں، نماز کا بتائیں، اسے اس کی اہمیت بتائیں، اس کی فرضیت بتائیں، اس کے فوائد بتائیں، اس نماز کے کیا فوائد ہیں۔ اللہ، اور یہ 3 سال تک مسلسل اس میں یہ محنت ماں باپ کریں، خود بھی پڑھیں اور بچے اور بچی کو بھی اس پہ آمادہ کریں، اس عمل پہ لائیں، اس کی فوائد بتائیں کہ بیٹا اس کے یہ فوائد ہیں۔ جب وہ 10 سال کا ہو جائے بچہ یا بچی، فرمایا پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اسے جبرن بھی پڑھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ کے بھی پڑھاؤ، اچھی انداز سے بھی اسے سمجھاؤ۔ اب اس پہ نماز فرض ہو گئی ہے کہ ابلوغت کو پہنچ گیا ہے۔ ساری عمریں ہماری گزر جاتی ہیں، لیکن ایسے بھی لوگوں کی کمی نہیں ہے اللہ کی دھرتی پہ جنہوں نے ایک بھی کوئی نماز پڑھی ہو، ایک بھی کوئی نماز، حتیٰ کے بعد اس پہ بھی فخر کرتے ہیں، نماز تو نماز ہی رہی، میں نے کبھی عید بھی نہیں پڑھی، میں کبھی عید بھی پڑھنے نہیں گیا ہوں، میں
میں تو کسی کے جنازے بھی کبھی نہیں گیا. کس قدر افسوسناک بات ہے. اور یہ نماز وہ نماز ہے جب اس سے قیامت کے دن میدان معاشر میں سوال ہوں گے، ان میں سے سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا. سب سے پہلا سوال. اللہ اکبر. شیخ سعدی اس لیے فرماتے ہیں اپنی فارسی زبان میں، روز محشر کے جان گداز بود، روز محشر کے جان گداز بود. محشر کے میدان میں جہاں ہماری حالت جو ہوگی وہ گدا گرانہ ہوگی. کوئی ہمیں دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، ہمیں پوچھے گا کوئی، ہمارے ساتھ کوئی فیور بھی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. وہاں یہ بھی مارکا ہوگا، ایک آدمی سے ایک نیکی کم تھی جنت میں جانے کے لیے، باقی معاملات صاف ہو گئے تھے. جنت میں جانے کے لیے جتنی نیکیوں کی ضرورت تھی ان میں سے ایک نیکی کمی رہی. ادھر سے فرمان ہوا کہ وہ ایک نیکی کہیں سے لے آ، ہم تجھے جنت میں داخل کر دیتے. اب یہ کھڑا ہے، پشیمان کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کس سے مانگوں. آج تو یہاں افراتفری کا عالم ہے، ہر ایک کو اپنی آپ کی پڑی اور نفسی نفسی کا وتیرہ کر رہی ہے. کس سے مانگوں میں؟ اتفاق بن جاتا ہے، بھائی سامنے آ گیا ہے. اس نے آ کے پوچھا کہ بھائی کیوں تم اتنے پریشان کھڑے ہو؟ اور میں دور سے آتے ہوئے تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم کھڑے یہاں ہی کھڑے ہو، کیا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کیا بتاؤ، حساب مکمل ہو گیا ہے، لیکن جنت کے داخلے کے لیے جتنی نیکیوں کی ضرورت تھی وہ پوری نہیں ہو پا رہی. ان میں ایک نیکی کم ہے. میں اس فکر میں ہوں، خیال میں ہوں کہ مجھے ایک نیکی کو دے دے. اے بھائی تو میرا بھائی تھا، دنیا میں تو میرا ہر طرح کا ساتھ دیتا تھا، ہاتھ بٹاتا تھا، میری فیور کرتا تھا، میری مشکلوں میں میرا ساتھ دیتا تھا. آج میرے لیے مشکل ہے، تو ایک نیکی مجھے دے دے، میں جنت میں چلا جاؤں. بھائی یہ بات سنتے ہی واپس لوٹ جائے گا، پیچھے آوازیں دیتا رہے گا، وہ انسنی کر دے گا. اللہ بیٹا آیا ہے، اس سے بھی پوچھا، اس سے بھی یہی کہا، وہ بھی بات سن کے چل دیا. بیوی آئی، اس نے پوچھا کیوں کھڑا ہے یہاں، اس نے اس کے سامنے بھی یہ مطالبہ رکھ دیا. سنا انسنی کی، چلا گیا. وہ باپ جو باپ بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا، کہتا تھا جو کچھ ہے میرا ہے، یہ اسی کا ہے. اس نے پوچھا بیٹا کیوں پریشان کھڑے ہو؟ کہتا ہے ابو کیا بتاؤں، اتنے پہلے اپنے آئے ہیں، ہر ایک نے پوچھا تو ہے مجھ سے، لیکن میری فیور نہیں کی، میرا ساتھ نہیں دیا انہوں نے. میں اس لیے کھڑا ہوں کہ ایک نیکی کی ضرورت ہے. باپ صاحب بھی رخ پھیر کے چلے جائیں گے، وہاں نیکیاں بکیں گی نہیں، وہاں نیکیوں کی قیمت نہیں چکائی جائے گی. وہاں تو ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ اگر میرا داخلہ جنت کا ہو گیا ہے تو
تو کاش میری اگر نیکیاں سے کچھ زیادہ ہوتی تو مجھے جنت کے اندر بہت اچھا محل ملتا، بہت اچھی جگہ مجھے ملتی۔ اب جنت کے بھی تو بہت سارے درجات ہوں گے، اچھے سے اچھا ملتا ہے مجھے، وہ بھی تو جنت کا حصہ ہے نا، جو کہ اللہ نے اپنے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا ہے، جس کا نام جنت الفردوس ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور فرماتے ہیں امتیوں کو، جب تم اذان پڑھنے والے کو اس کی اذان سنو اور جب وہ اذان ختم کرے، فرمایا تم میرے لیے اللہ پاک سے جنت الفردوس کی دعا کیا کرو۔ وہ جو دعا پڑھتے ہیں نا وہ یہی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ فرمایا تم دنیا میں میرے لیے اللہ سے مانگو گے، میں کل قیامت میں سفارش کروں گا۔ سب سے اعلیٰ جنت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، اس کے بعد حسب مراتب باقی نبیوں کو جنت دی جائے گی۔ ماں آئی، دیکھ رہی ہے بیٹا پریشان کھڑا ہے، بیٹا کیوں اتنے پریشان کھڑے ہو؟ میں تو تیری وہ ماں ہوں جب تو چھوٹا دودھ پیتا تھا، رات تجھے کتنی دفعہ مجھے جگانا، تجھے پڑھتا تھا، میں جاگ جاتی تھی، تیرے دودھ پلانے کا بھی مجھے فکر تھا، تیری نیند کا بھی مجھے فکر تھا، تجھے گندگی سے بچانے کا بھی مجھے فکر تھا۔ اور یہ کھیل تقریباً 2 سال تک رہا، اس دور میں ویپر نہیں نہ تھے۔ میں نے کبھی تجھے ڈانٹا نہیں ہے، اس سے نہیں میں تجھے ہوئی، پھینکا نہیں تجھے، کیونکہ تو میرے جگر گوشہ تھا، میرا دل کا ٹکڑا تھا تو۔ آج میں تجھے یہاں پریشان دیکھ کے پریشان ہوں، کیوں تو کھڑا ہے یہاں؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، سارے آنکھیں چلے گئے ہیں، بات یہ ہے کہ میری ایک نیکی کی کمی ہے، وہ دے دو، جنت میں چلا جاؤں گا۔ وہ ماں جو کہ بچے کے لیے بہت کچھ دنیا میں کیا کرتی تھی، بہت کچھ پاپڑ بیلا کرتی تھی، جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھی، اس ماں نے بھی رخ بدلا اور چلے گئی۔ اللہ اکبر۔ اب تو اس کا کوئی سہارا نہ رہا، کوئی آس نہ رہی، کوئی امید نہ اسے رہی۔ ایسے ہی کھڑا ہے، ایک آدمی سامنے آیا تو بالکل اجنبی اور بیگانہ تھا۔ اس نے کہا بھائی کیوں کھڑے ہو یہاں؟ اس نے کہا میرے جنت کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن ایک نیکی کی کمی ہے، نیکی کی کمی تم پوری کر دو، جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس نے کچھ دیر سوچا کیا تھا کہ میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، جس سے ایک نیکی مانگ رہا ہے، اس کے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، برائیوں میں توڑ چھوڑ کے سارا حساب کتاب کر کے، وہ گناہوں کی کمیاں بیشیاں ختم کر کے، اس کے حصے میں صرف ایک نیکی آئی۔ اللہ، بڑی سوچ کے بعد وہ کہنے لگا اچھا بھائی میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، لے یہ میں تجھے دیتا ہوں۔ جب اسے یہ کہا گیا تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔
جتنے اسے پریشانی ہوئی تھی اتنی اس سے کئی گنا زیادہ اسے خوشی ہوئی ہے۔ چلا گیا اللہ باغ کے پاس، کہنے لگا الہی وہ نیکی لے آئے ہو۔ اللہ پاک فرمائیں گے کس سے لے کے آیا ہے؟ اپنے کسی اقربا سے لے کے آیا ہے، ملنے والے دوستوں یاروں سے لے کے آیا ہے، دنیا میں تیرے ساتھ جو ہمدردیاں کرنے والا تھا ان سے لے کے آئے نہیں۔ یا اللہ میری تو جان پہچان ہی نہیں، میں نے تجھے دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، بس میں کھڑا تھا افسوس میں، پریشانی میں، اس نے مجھے دیکھا اور مجھے پوچھا اور میں نے یہ صورت حال اس کے سامنے رکھی۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی ہے، مجھے پتہ ہے میں جنت میں نہیں جا سکتا، مجھے پتہ ہے میں جنت میں۔ اللہ بھی تو پوچھیں گے نا اتنی مہلت دی تھی تجھے، بچپنا تیرا گزارا، جوانی تیری گزاری، بڑھاپا تیرا گزارا، کتنا وقت دیا تجھے۔ چلو بچپنا تو جس طرح کا تھا، جوانی تو تھی نا، اس میں تو نے کیا کیا؟ پھر درمیانی عمر تھی، پھر بڑھاپا تھی، تو نے کیا نیکیاں کی؟ بھائیو بڑی مشکل کا مرحلہ ہوگا، ہم بالکل اس بات سے غافل ہیں۔ یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک نیکی تھی، میں اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے میں نے اس کو نیکی دے دی۔ اللہ اللہ اس فرشتے سے فرمائیں گے کہ اس کو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دو، جس کی ایک ہی نیکی ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ جس کی ایک نیکی کم تھی، اس کے ساتھ اس کو بھی جنت میں بھیج دو۔ یہ تو بات بننے کی ہے نا، بن جائے تو بن جائے۔ ہر آدمی اس امید میں تو نہ رہے نا کہ چلو وہاں سے کوئی ہمیں مل ہی جائے گی نا۔ یہی دنیا میں اندر کے اندر جنت تلاش کرنے کا موقع ہے، وقت ہے۔ اللہ نے ہر طرح کی صلاحیتیں دی ہیں، استعداد دی ہے، قابلیت دی ہے، ذہن دیا ہے، سمجھ دی ہے، فکر دی ہے۔ اس کو ہم اگر برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، صرف دنیا ہی پہ لگا دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو عارضی سی زندگی ہے، ٹیمپریری سی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، اس کے تو 100 سال نہیں، 1000 سال بھی ہوں، یہ جنت کے 1 منٹ کے بھی مقابلے میں نہیں ہے۔ جو ہی کسی نے کہنے والے نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہاں تو ایک ایک نیکی چننی ہے، ہم نے نیکی چننی۔ اللہ نے یہ مہینہ مبارک مہینہ عطا فرما دیا، پھر جس شیطان کی ہمیں ڈر تھا کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنا نہیں دے گا، اللہ فرماتے ہیں تیرا یہ ڈر بھی میں ختم کر دیتا ہوں۔ فرشتوں جتنے بڑے بڑے شیاطین ہیں ان کو فرمایا جکڑ کے جہنم کے نچلے گڑھ میں پھینک دو، تاکہ نہ اس تک پہنچ سکے، نہ اسے ورگلا سکے، نہ اسے بدرا کر سکے، نہ اسے نیکیوں سے ہٹا سکے۔
پھینک دو ادھر، پھینک دیے گئے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے شیطان نہیں کچھ کرنے دیتا تو جھوٹ بولتا ہے۔ بات اس کی نہیں مانی جائے گی، بات مانی جائے گی اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک روزہ دار کو 5 انعام دیتے ہیں، 5۔ چاند نظر آنے سے لے کے پھر چاند کے نظر آنے تک، او عید کا چاند نظر آنے تک، فرمائے یہ شیاطین ان قید خانوں میں بند رہیں گے، جب انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ یہ ان کا روزہ داروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جس کا اپنا شیطان ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ہے، جس کے ساتھ یہ محفلیں کرتا رہا ہے، یہ اثرات وہ ہے۔ یک زمانہ صحبت باولیاء، یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر از 100 سالہ بیریا۔ فرمایا کسی اللہ والے کے پاس ایک لمحے کے لیے بیٹھنا یہ کئی 100 سال سے زیادہ بہتر ہے کہ جائے کہ خلقار لوگوں میں یہ بیٹھ کے زندگی بسر کر۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، لیکن اولیاء بھی تلاش کر کے ملیں گے، وہ بھی دکانداری ہے۔ اللہ 40 سال عمر عزیزت گزشتے، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے بزرگ تھے۔ 40 سال ان کی عمر ویسے ہی گزر گئی ہوگی۔ دل میں فکر آیا میں نے اپنے 40 سال زندگی کی برباد کر دی، کچھ نہیں کر سکا، کچھ نہیں کر سکا۔ دنیا کو نہیں سوچا کہ میں عبادات نہیں کر سکا، خدا کو راضی نہیں کر سکا۔ ارادہ کیا کہ چلو جس علاقے میں کوئی اللہ کے اللہ والے لوگ ہیں ان کی محفل بیعت کرتے ہیں۔ سفر شروع کر لیا، چلتے 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 ایک جگہ پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھیا ہے، اس میں چشمے سے پانی لیا ہے، کھڑا بڑا ہے اپنا، اب وہ اٹھا نہیں دے سکتی، اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اٹھا نہیں رہی۔ یہ 2-4 ساتھی تھے، یہ پاس سے گزرے تو بھائی نے آواز دی، میرے بھائیوں اپنی بہن سے بھی پوچھ لو کس تکلیف میں وہ ہے۔ جی کیا بات ہے؟ کہنے لگی یہ گھڑا میرے مونڈے پہ رکھ دو یا میرے سر پہ رکھ دو۔ اللہ شیخ سعدی اس گھڑے کے قریب ہوئے، پوچھا کہ امی جان آپ کی اولاد نہیں ہے؟ کہنے لگے اولاد تو ہے لیکن ساری بیکار ہے تو ہے لیکن سب کیا ہے؟ اس دور میں کوئی ہوتے تھے ایسے نافرمان قسم کے، اب تو کمی کسی چیز کی نہیں رہی۔ باہر والوں کی قدر ہے، پڑوسیوں کی قدر ہے، ہمارا گردوں کی قدر ہے، ماں باپ کی قدر نہیں ہے، ماں باپ کی قدر نہیں ہے۔ ماں کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اس اللہ کی بندی کو دیکھ کے شیخ سعدی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئی۔ میں تھا، مجھ سے یہ زیادہ زندہ ہے، پریشان ہے، تکلیف ہے۔
شیخ سعدی شیرازی کہنے لگے اچھا امی وہاں سے ذمہ داری لائی، تم جا رہے ہو جس مقصد کی خاطر کہ میں دین حاصل کرنا جا رہی ہوں، تو میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرنا، وہ بھی فرما بردار بن جائے۔ سب کچھ اجاڑ دیا اس نے، ہمارا سب کچھ، ہمارا گردیوں کے اندر، گندی محفلوں کے اندر، گندی سوسائٹیوں کے اندر، گندے دوستوں میں، سب کچھ گمراہ کر دیا۔ چلو ہو سکتا ہے تمہاری دعا سے نیک راستے میں چل رہے ہو، تمہاری دعا سے میرے بچہ سمجھ جائے۔ یہ بات سنی ماں کی تو شیخ سعدی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، آنسو آئے اور اس گھڑے کے پانی میں پڑے۔ نہ سفر جو نیک خیال سے تھا، سفر نیک خیال سے تھا، نیک خیال کا سفر جب بندے جہاں سے شروع کرنے لگتا ہے اس کے اجر و ثواب اس وقت سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کچھ سالوں بعد کہتے ہیں شیخ سعدی کہ ہمارا پھر گزر ہوا اپنے واپس وطن کی طرف، دیکھا وہ مائی وہاں پانی پھر بھر رہی ہے۔ میں نے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ ہماری بہن وہی تو نہیں ہے جو جب جا رہے تھے کسی کے گھڑے میں پانی بھرا ہوا تھا اٹھایا تھا؟ یہ کہنے لگے لگتی ہے وہی ہے۔ اس نے پھر مائی نے آواز دی، بھائیو مجھے ذرا گھڑا اٹھوا دو۔ نزدیک آئے تو پوچھا بہن تو وہی بہن تو نہیں تو آج سے اتنے سال پہلے بھی آپ نے مجھے یہی کہا تھا کہ اے مسافر جانے والے راستوں کے یہ گھڑا مجھے اٹھا دو۔ ماں کی چیخ نکل گئی، چیخ نکل گئی، افسوس سے نہیں، دکھ سے نہیں، پریشانی سے۔ ایک رونا خوشی کا ہوتا ہے، ایک رونا بیماری تکلیف کا ہوتا ہے، دکھ کا ہوتا ہے، نقصان کا ہوتا ہے۔ کہنے لگی ہاں بھائی میں وہی مائی ہوں جس سے نے پہلے آپ سے گھڑا اٹھوایا تھا، سنا وہ تیرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی وہ بیٹا میرا اللہ کے فضل سے نیک ہو گیا ہے، نیک ہو گیا۔ اللہ اللہ، بہت حالات سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اولاد ماں باپ کے نافرمان ہیں، بھائیوں کی عزت نہیں، بہنوں کی عزت نہیں، عزیز و اقارب کی عزت نہیں، ادھر ادھر بھٹکتے یاروں کے ساتھ پھر رہے، زندگی برباد کر رہے۔ جنہیں ہم نے تعلیم کی صورت میں پیش کیا تھا یہ تعلیم حاصل کرے اور کچھ بنے، وہ بھی کچھ نہیں ہے، وہ صرف روٹی کمانے کے لیے، وہ تو سبھی کما لیتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ کے کرنے کے لیے ممبر کے قریب گئے، اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی سے آؤ میرا محبوب اس ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں نہ کہیں رکھ دیں۔ اس سے پہلے ایک بات بتانی ہے، جلدی سے جبریل، اس کے لیے کون سا سفر ہے بھائی جبریل کے لیے؟ وہ آنکھ کے جھپکنے سے زمین پہ، آنکھ کے جھپکنے سے سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معراج کی رات میں اسی نے سفر کرایا تھا نا، جبریل امین نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس براق میں تھے اس کی سواری کی رفتار کیا تھی؟ اللہ اکبر، فرمایا جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم لگتا تھا، جہاں اس براق کا نظر پڑتی یا ہماری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا، اس سے اگلے اور اس سے اگلے۔ تو براق کی سواری بھی ماشاءاللہ ایسی تھی۔ جبریل پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے قریب ہیں، اللہ کے پاک محبوب ٹھہر جائیے ذرا، اللہ کو حکم سن دیے۔
جی اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک تمہیں بد دعا دیتا ہوں، تم نے اس پہ آمین کہنی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں میں ایک تمہیں بد دعا کہلواتا ہوں، اس پہ تم نے کیا کہنی ہوگی؟ آمین۔ وہ نماز والی آمین نہیں مطلب اور آواز اونچی کر دو۔ ٹھیک ہے جی، کیا بد دعا ہے؟ فرمایا یہ ہے، بد دعا یہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ان کا کہا نہیں مانا، ان کے کہنے میں نہیں تھا، وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اللہ کہنے والے ہیں، جبریل سنانے والے حضور کو، اور حضور اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تینوں بڑی ہستی ہیں، اللہ سب سے بڑی ہستی ہے، ان کے بعد آقا نامدار کی ہستی ہے، اس کے بعد جبریل کا مقام ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں، جبریل سنا رہے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین۔ اللہ، وہ بھی 3 دوست تھے، چلے گئے جنگل کی طرف لکڑیاں وغیرہ گھاس وغیرہ لینے کے لیے۔ اتفاقاً موسم صاف تھا، چلے گئے۔ واپسی پہ جب آنے لگے تو بارش شروع ہوئی، موسلادھار بارش۔ انہوں نے کوئی پناہ گاہ تلاش کی کہ وہاں کچھ دیر بیٹھ کے بارش سے بچ جائے۔ ایک پہاڑ دیکھا کہ اس کے نیچے غار تھا، وہ دیکھا تو خوش ہو گئے کہ چلو یہاں بیٹھ جاتے ہیں، جب بارش کم ہوگی چلے جائیں گے۔ اس کے اندر چلے گئے، غار کے اندر۔ ہوا کہ وہ پہاڑ جو تھا وہ آہستہ آہستہ سرکنا شروع ہو گیا، انہیں نہیں محسوس ہو رہا، نیچے آتا رہا، چلا جا رہا ہے، نیچے چلا جا رہا ہے، دھیرے چلا رہا ہے۔ بالکل سر کے قریب آیا، ہلکا جلدی تیز لگے ہوا ہے، وہ غار ہی بند ہو گیا، وہ تینوں اندر پھنسے ہوئے۔ اب پریشان ہے، کیا کریں، کس کو بلائیں؟ موبائل بھی نہیں تھی اس دور میں، ٹیلی فون بھی نہیں تھا، اور بھی کوئی سہولیت ایسی نہیں تھی۔ اب بات ہو گئی، اتنے رہا کہ آب و ہوا چلتی رہے، ہوا لگتی رہے، ورنہ کہ سانس ہی نہ بند ہو کے مر جائے۔ انہیں سمجھ نہ آئی یہ کیا معاملہ کیا ہو۔ اب ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے ہمیں، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت تو ہماری سمجھ ہی کام نہیں آ رہی۔ ہم ایک مشکل سے بچے تھے، دوسری مشکل میں پھنس گئے۔ بارش سے بچے تھے تو پہاڑ کے نیچے آ گئے ہم۔ ایک کے ذہن میں یہ خیال آیا، اس طرح کرو، اپنی زندگی جو عمل ہم نے کیا ہے، گناہ تو جو ہیں وہ سو ہے، گناہ تو جو ہیں سو ہے، جو ہم نے نیکیاں زندگی کے اندر کی ہیں، ان نیکیوں کو ذرا یاد کر کے اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پہ پیش کریں۔ یا اللہ، ہم نے یہ فلاں ٹائم یہ عمل ہم نے کیا تھا، نیکی کی تھی، اس کی برکت سے ہی ہمیں سزا سے بچا دیا جائے۔ دوسرے نے کہا بات تو تیری بہت اچھی ہے، تیسرے نے کہا واقعتاً بات تو یار تو نے بڑے گر کی کہی ہے، ہماری نیکی یہ کون سے ہے، ہم کس نیکی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جن میں سے جس نے یہ کہا تھا نا، اس نے اللہ کے سامنے اپنی فریاد اس انداز میں پیش کی، یا اللہ میں ساری زندگی بکریوں کا کام کرتا تھا، صبح چلا جاتا تھا جنگل میں، ان کو گھاس واس کھلا کے چل پھرا کے واپس لے آتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ آیا، گھر جو پہنچا تھے، ماں باپ دونوں بزرگ تھے، وہ بھی سو گئے، میرے بچے بھی سو گئے،
میری آواز سے بچے جاگے، بیوی جاگے، لیکن بزرگ سوئے رہتے. اور طریقہ کار میرا پہلے سے بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے بکری کا دودھ نکالنے کے بعد اپنے والد کو پلاتا تھا، پھر ماں کو پلاتا تھا، پھر بیوی بچوں کو پلاتا تھا، پھر میں خود پیتا تھا. دودھ نکال کے جو میں آیا والد صاحب کے پاس پہنچا تو وہ سوئے ہوئے تھے. میں نے سوچا کہ بری بات ہے، بزرگوں کو تو ویسے بھی نیند نہیں آتی، مشکل سے آ ہی گئی ہے تو انہیں تکلیف میں نہ ڈالا جائے. والدہ کو دیکھا وہ بھی سوئی ہوئی تھی. یہ موتی ہیں، ماں باپ موتی ہیں. قدر کرو، قدر کرو. اللہ صبح ہوگی، اس کو سراہنے، ماں باپ کے سراہنے صبح ہوگی، پیالہ ہاتھ پہ لیے ہوئے. بیوی کہہ رہی ہے بچے رو رہے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، اور تو ان کے سراہنے کھڑا ہو گیا، ان کو پلا دے، یہ سو جائیں، پھر وہ جب جاگیں گے پھر پلا دینا. وہ کہتے تھے بھلی چپ کر رہے، میری ساری زندگی کا یہ عمل ہے، اور میں اس عمل کو ہی خدا کے سامنے پیش کر کے میں نے بہت بڑی مشکل سے رہائی حاصل کی. آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ اللہ تم چپ کر لو، سو جاؤ گے، سو سکتے ہو تو. سب سے پہلے ماں کو پلاؤں گا، پھر باپ کو پلاؤں گا. کبھی باپ کو پلاتا ہوں، کبھی ماں کو پلاتا ہوں. اس سے مجھے تو نہ ہٹا. ماں باپ کی خدمت سے مجھ سے نہ چھوڑا. یہی تو ساری کمائی ہے دنیا میں. یوں نہیں اللہ کے پاک نبی نے فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہ. اور میرے امتیو، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تمہاری امت، تمہاری جنت تمہاری ماں کے. ہم نے چھوڑ دیا ماں کو. ماں کو کئی دن تک سلام بھی نہیں کرتے، ماں کو کئی دن پوچھتے بھی نہیں ہیں. ماں کو خوشی کے سامنے روٹی نہیں دیتے. آپ پھل کھا رہے ہیں، ماں کے اندر خوش ٹکڑے ڈال رہا. وہ بھی تھی نا، تجھے وہ صرف گود بھی رکھا تھا، ساری مشقتیں برداشت کی تھی. ماں کی مشکلات کی تھی، میں شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا، حق بھی نہیں ادا کر سکتا، صلہ بھی نہیں دے سکتا. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے خدمت کی، اللہ انہیں اور زیادہ دیا. جڑے ماں دھکیلے جانے، چپٹے مار دیں، ماں کو گالیاں دیتے ہیں، گالیاں لاٹھیوں کے ساتھ مارتے ہیں. انہیں کچھ شرم حیا آ جانا چاہیے. وہ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے کہ جنت تو میرے گھر میں ہے. ماں کو جنت فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے، اور باپ کو جنت کا ستون فرمایا. باپ جنت کا انہوں نے تو جی چومدے چڑھتے رہو، جڑے درباراں نوں چومدے ٹوٹدے ہو نا، وہ انہاں دے ہاتھے چم لیا کرو. یہی سب کچھ ہے. وہ تو کی لبنا تو مٹی دے سوا. فلانے سر دربار تے، فلانے دربار تے، فلانے دربار تے. کوئی حق گل کر. جہاں اصل دربار اتنے تو آتا نہیں پیا، ٹکے کھانا پھرتا ہے. اصل دربار کہڑا ہے؟ اچھی بولو. روزہ ہے، میں مانتا سارے روزہ نہیں، نہ روزہ نہیں لگیا کسی نے. لگے جے روزے تو ہی نہیں ماننا. ایک لمحے کا بھی نہیں پتا، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے. تو خوش ہے انشاءاللہ، اندروں دلوں خوش ہیں.
کہ اللہ ہوں تو سب روزے آسان کر دے تو ہمیں ہو بھی کوئی زندگی ہوا ہے بڑھے ہون دی آسانی روزے نہیں ہو اور پیچھے ہی جانے سردیاں والی جانے تو کوئی نہیں 33 سال گزر جان گے ٹھنڈے روزے ہائے خیر یہ تو اس نے عمل کر لیا اور وہاں اللہ کے سامنے یہی پیش کیا کہ یا اللہ میں نے یہ عمل کیا تھا اس کی برکت سے اگر وہ میری نیکی ہے وہ نیکی اگر میری ہے اللہ اس نیکی کو قبول فرما کے ہمیں اس مشکل سے چھٹکارا عطا فرما دے کہ پہاڑ اونچا ہو جائے اور میں بھی نکل جاؤں میرے ساتھی بھی نکل جائے وہاں کوئی مشینری نہیں لگی پہاڑ کے نیچے آنے میں نہیں لگی اوپر جانے میں کوئی نہیں لگی پہاڑ آستے 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 اٹھنا شروع ہو پھر روکیا دوسرے کو کہا تو ہی کو گن چھڑ ہے وہ نیکی کی تھی گن چھڑ کو مسئلہ حل ہوتا لگتا ہے پیا ہائے ہائے اس نے کیا پیش کیا اللہ اکبر کمال ہے جی میرا حال زندگی میں یہ دوسری دفعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں پہلے بہت پہلے سنایا وہ کہنے لگے یا اللہ ایک مستری جو میں اپنے گھر لایا تھا تو کام کروانا تھا وہاں جہاں یہ بیٹھتے ہیں وہاں سے میں دیکھا ایک آدمی ہے اس کے پاس سارے ہتھیار بھی ہیں میں نے کہا یار تو ایک ساتھ مزدور رکھ لے میرے گھر کا تھوڑا سا کام ہے کر دے اس نے کہا اور نال کھڑے دی کوئی لوڑ نہیں دو ایک کام میں آپ ہی کر لاں گا مزدور کھڑے دی لوڑ نہیں ہتھیار میرے ہیں میں سارے کام کر لاں اس دور کے اندر یہ مشاعرہ یہ دینا کیتا 4 آنے گزرا نا ایسا دور 4 آنے بھی تو کلو دودھ ملیا ہے نا 4 آنے آئے گھر آیا کام کیا اور کام وہ کہتے ہیں مالک کہ اتنا اس نے کیا کہ جتنے کے 4 مستری اور 4 مزدور رل کے کر سکتے اتنا کام کیا جب فارغ ہوا تو کہنے لگا جی میری مزدوری مجھے دے دو میں واپس جانا چاہتا ہوں اس نے 4 آنے کے بجائے 5 یا 6 یا 7 8 دانے پیسے آنے جو تھے اس کے ہاتھ پہ رکھنے چاہے اس نے کہا نہیں میں نے وہ اپنے 4 آنے ہی لینے طے یہ ہوا ہے تو مجھے وہ 4 آنے میرے دے اس نے کہا بھائی میں تجھے دل کی خوشی سے کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں ایسا مستری نہیں دیکھا دیکھے نا بڑے ویسے بڑے دیکھے ایک دن واسطے آتے ہیں تو مہینہ لا جانے کدی ادھر ٹھک ٹھک ہے کدھر ٹھک ٹھک ہے کدھر وہ ٹھک ٹھک ہے کدھر رہے کدے باہر ہے کدے مستری مزدور کو بھیجتے تھے کیوں جان بوجھ کا اپنی روزی حرام کر رہے بڑا دل لایا اس مالک نے 8 آنے لینا میں خوشی نال دینا تھا انہوں نے کہا میں خوشی نال 4 آنے لینے میری مزدوری اتنی بڑھ رہی ہے میرے اللہ نے ہمت دیتی اس ہمت کا خرچ کرنا میری ذمہ داری تو انہوں نے 4 آنے دے یہی رفڑ پہ آ گیا تو چلا گیا مزدوری 4 آنے چھٹ گیا راہ رہن دے اب اس مالک نے جس نے 4 آنے کے بجائے 8 آنے دینے کیے تھے اس نے سوچا پتہ نہیں وہ کہاں کا تھا کہاں کا نہیں تھا میں ان سے پوچھ بھی نہیں سکا میں چلو اس طرح کرتا ہوں کہ اس کے پیسوں سے کوئی نہ کوئی چیز خرید لیتا ہوں وہ رکھوں گا وہ بڑھتے رہے کہ جب کبھی ملاقات ہوگی اسے دے دوں گا یہ سارا مال تھا تو حیران رہو گے تم اس نے ککڑیوں سے شروع کیا ساڑھے ایک آئے سے نا مہربان ککڑیاں دینے والے بھی وہ تو پتہ نہیں ککڑیاں ملک نہیں سے پیسے سے کتنے ضائع گئے کدھر چلے گئے نہ بکریاں پہ لوٹی ہیں نہ ککڑیاں لوٹی ہیں کیا افسوس کریں کس بات کا افسوس کریں یہاں تک کہ اس کے پاس ایک ریوڑ بن گئے بکریوں اس کے ملازم رکھ لیے ان کو چرا رہے ہیں سنبھال رہے ہیں رکھ رہے ہیں اور اسے کہا کہ وہ جس کی یہ چیزیں ہیں نا ساری جب وہ آئے گا میں تجھے پیغام بھیجوں گا یہ ساری چیزیں اس کے حوالے کر دے بات سمجھ آ رہی ہے ککڑی سے
ٹکڑے بکریوں میں، پھر آگے وہ بہت کچھ بنایا، بھینسیں بنائی سارا۔ وہ آدمی کہیں سے ضرورت پڑی، پھر کئی سال بعد آیا، سلام دعا کی، جب کہنے لگا وہ مجھے تم نے پہچانا ہے؟ نہیں میں نہیں جانا۔ کہنے لگا میں وہی مستری مزدور ہوں جس کے 4 آنے تمہاری طرف ہے، مجھے میرے 4 آنے دے دو۔ پھر بھی اعلان 4 آنے کا ہی ہے۔ افسوس آتا ہے واقعات کو سناتے ہوئے، کیا سنایا؟ اچھا بھائی اس طرح کرو، بیٹھا کھانے پانی شانی پی لو، اور وہ جنگل میں آپ کے ساتھ ایک آدمی بھیج دیتا ہوں اپنے اولاد میں سے، وہ وہاں بتائے گا آپ کو اتنے گائے ہیں، اتنے بھینسیں ہیں، اتنے یہ بکری ہیں، اتنے یہ چیزیں ہیں۔ میں نے ان کو سمجھایا ہوا تو اپنا ان کو نام بتا دے، وہ سب تجھے دے دیں گے، وہ سب تیری ہیں، لے جا۔ وہ میری نہیں، وہ تیری ہے، تیری کر کے میں نے انہیں رکھی ہے، اور میں یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ذرا اپنے غریبانوں میں بھی منہ ڈال کے سوچو، ہمارے آج جو کچھ چیز آ جائے، ہم بھی ایسے کوئی رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اسی واسطے تو ایسی مسیحاں دوڑ جانے جو تھے کہ تو صرف خطبہ ہی چھوڑ دے تو نماز پڑھ کے ہو گئے، بولی افضل سے بس کاٹی پہلے اور مسئلے بڑے سنانا ہے۔ شکر کرو اللہ نے بندہ دین دی کو پتہ چلا۔ اس نے یہ کہا، تیسرے نے ایک اور بات کی، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، چینوں نے باری باری یہ اپنا وہ نیکی گنوائی اللہ پاک کو، یا اللہ یہ نیکی میں نے کی ہے آپ ہی کی رضا کے لیے کی ہے، اے اللہ ہماری اس مشکل کو آسان کر دے۔ لوگ پہاڑ تینوں کی دفعہ اوپر اٹھ گیا، یہ بس آسانی گھر سے وہاں چلے گئے گا۔ اللہ، ایک نے اپنی ماں کے بازو پہ چھوٹی ماری تھی، بازو ٹوٹ گیا بیچاری کا، وہ ڈیوڑی میں پی رہتی تھی، وہیں رہتی تھی۔ کچھ بوڑھے ایسے ہوتے ہیں نا، ان کو ڈیوڑی میں رکھتے ہیں، چوکی دار ہے، اور بکریاں بھی ڈانگ ہکتا ہے، بلیاں بھی ہکتا ہے، جی دوسرے نے ہکتا رہتا ہے۔ ہاں، وہ جب آتا تھا تو پہلے ماں کو سلام کرتا تھا، ماں سے ہاتھ سر پہ پھراتا تھا، پھر پوچھتا امی یہ میں جو کچھ لے آیا وہ یہ آپ لیں، آپ ہی کھائیں اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دے دیں۔ پتہ نہیں ایک دفعہ کس جذبے سے آیا، ماں کو سلام بھی نہیں کی، اندر چلا گیا ہے۔ ماں نے آ کے پتر کی ہو گیا اتنوں آج تو زندگی کی ایک بڑے حصے تو بات تو حرکت کی تھی، ایک تو چپ کر کے نکل گیا، نظر بدل کے، میں نے سلام بھی نہیں کیتا، چلو چیزاں تو رہی ہیں کسی جگہ۔ انہوں غصہ سی انہیں چھوٹی ماری باٹو سے، ماں نے اپنا بڑ پوسا کٹھا کیتا جتنے کوئی تھے سامان سے، برقع سی کوئی اور سی، اٹھ کے نکل گئی، او قبرستان میں جا کے بہ گئی۔ خاموش کالونی دے، قبرستان کیا ہے؟ خاموش کالونی ہے، خاموش کالونی ہے۔ وہاں کوئی کسی کی آواز نہیں جا سکی، وہ کسی کو بلا نہیں سکے۔ ایک لمحہ ہی دے دیا کرو 24 گھنٹے کے اندر اپنی قبر کو سوچنے کا، پھر دیکھو کس طرح تبدیلی آتی ہے۔ وہاں جا کے اسے ایسی ٹانگیں لمبی کر کے قبر کی، پرانی قبر تھی اس میں رکھ دی، اور ابھی بیٹھ گئی۔ 2 4 5 دن اس کے بیٹے کو موت کی کیفیت طاری ہوگی، اس کی نزا ختم نہیں ہو رہی، سانس نہیں جا رہے، ختم نہیں ہو رہے، وہ موت نہیں آ رہی اس پہ۔ گھر والی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچایا ہے کہ یا رسول اللہ میرے خامد کو یہ تکلیف ہے، اور حضور کا صحابی ہے حضور کا صحابی، حضور کا اس کے یہاں آنا جانا بھی ہوتا تھا، وہ محبت سے پیار سے لے جاتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 صحابیوں کو بھیجا، جاؤ جا کے اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھو، شاید اللہ پاک اس کی منزل آسان فرما دے۔ وہ وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھنے لگے، پڑھتے رہے۔ ان کا کس لیے پڑھتے ہو؟ میں جب زبان کو اٹھاتا ہوں کلمے کے لیے، سامنے سے آگ آتی ہے، میں نہیں پڑھ سکتا۔
ایک ساتھی حضور کے پاس دوبارہ گئے کہ یا رسول اللہ وہ تو ہاں یہ معاملہ ہے، حضور بنفس نفیس، اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب تھا وہ کہ اس کے گھر تک اللہ کے پیغمبر بار بار تشریف لے جاتے. علیہ السلام تو اتنی بیٹھے بیٹھے بلا ہی لیتے ہیں، اے دل میں میلاد سے آتے ہیں نا جب سے، پھر کہنے مائی وعدہ کر کے وہاں آن دا ناد سن، مائی کر کے وعدہ آن دا، نہ آپ آیا نہ پیغام دیتا ہے. حضور نے جھوٹا پیا بنانا ظالما، کوئی تو حیا کر. کہتے حضور آ رہے ہیں ساڑھے اس محفل میں چاہے اور یہ نہیں پھرتے اللہ کے نبی، کیوں اللہ کے نبی کو ملامت کر رہے ہو؟ کھانا نے ٹھیک اپنا پڑھنا ہوتا ہے، الزام نہ تو ہونے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خود پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھا. اس نے آپ سے بھی یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جب کلمے کے لیے اپنی زبان کو اٹھاتا ہوں سامنے سے آگ چھوڑوں کی طرح آتی. حضور سمجھ گئے مرض کیا مرض ہے، اس سے کوئی بے ادبی ہوگی. اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا باپ ہے جی فوت ہو گیا، اس کی ماں ہے تو صحیح ہے لیکن اس سے گھر سے ناراض ہو کے چلی گئی ہے، اس کی ماں اس سے ناراض ہو کے چلی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کو کہا کہ فوری طور پہ پورے مدینہ میں پھیل جاؤ، اس کی والدہ کو تلاش کرو کہاں ہے، اگر وہ آ سکتی ہے تو وہ یہاں آ جائے ورنہ میں خود اس کے پاس چلا جاؤں گا. چلتے چلاتے جا کے دیکھا کہ وہ قبر کے اندر ایک قبرستان کے اندر ایک قبر میں پاؤں نیچے اتار کے بیٹھی ہوئی ہے. اسے کہا کہ اللہ کے پیغمبر تجھے یاد کر رہے ہیں. کہنے لگے میں چل تو سکتی نہیں ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نہیں دعا کر آپ تیرے پاس آتے ہیں. انہوں نے کہا توبہ میں ان کے حاضر ہوں، میں ان کو نہیں بلاؤں گی. ہائے ماں گھسٹ کے زمین پہ اللہ کے نبی کی قدموں میں گئی. ہاں کیا ماں ہوگی وہ، گھسٹ کے. صحابی تو غیر محرم سے ہاتھ تو لگا نہیں سکتے تھے، اٹھا نہیں سکتے تھے، عورتیں ساتھ لائے نہیں تھے کہ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو. زمین پہ گھسٹتے ہوئے حضور کی قدموں میں پہنچی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے پوچھا یہ کیا لگتا ہے تیرا؟ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اس سے ناراض ہو کے چلی گئی ہے؟ ہاں جی میں چلا گئی، ساری عمر خدمت کی ہے لیکن اس نے میری باندھ توڑ دی، مجھ سے بدتمیزی کی ہے. فرمایا ایسے اتنے دنوں سے یہ نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو معاف کر دے ورنہ میں اسے جلا دوں گا. اس نے کہا میں نہیں معاف کروں. حضور نے فرمایا بالن جمع کرو، ایندھن جمع کرو، لکڑی جمع کرو، اور اس کے سامنے لا کے رکھ دی، ڈھیر لگا دیا. جب حضور نے کہا ماتھے سے لگاؤ، کہنے لگے نا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا. اس کی زبان سے یہ نکلنا تھا، اس کی زبان سے کلمہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جنت کی چابی ہے کلمہ. اسے پڑھتا رہا کرو. زیادہ باتیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، وہ رجسٹر ہی اپنا خراب کرنا ہوتا ہے. فرشتہ جو آتا ہے روزانہ 2 فرشتے آتے، ایک صبح آتے نماز کے ٹائم، ایک عصر کے ٹائم. ٹیمیں آتی ہیں فرشتوں کی اور ہر انسان کی نیکیاں بدی لکھتی. فرمایا کہ اس کلمے کو پڑھتے رہو، اپنی زبان سے ایسی بہتی باتیں چھوڑو، آوارہ قسم کی باتیں ان سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ ہم سب مسلمانوں کے روزے رکھنے قبول فرمائے، عمل کرنے اللہ پاک قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. سنتیں پڑھ لیں.